جتنے سوال چاہیں کریں. دوسرا سوال ایک ہمارے غیر احمدی دوست کا یہ ہے جی کہ بحیثیت ایز احمدی میں تو جانتا ہوں اور ہمارے کئی دوست جانتے ہیں کہ کیا یہ درست ہے کہ احمدی جو ہیں حضرت مرزا صاحب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ درجہ دیتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ. اس کا جواب سوائے اس کہ یہی ایسی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اس رسالے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے. جی جی نہایت ناپاک الزام ہے، وہم و گمان میں بھی کسی احمدی کے نہیں. افضل چھوڑ کے حضرت مرزا صاحب تو ساری عمر غلامی کا دعویٰ کرتے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے گیت گاتے رہے، یہ کہتے رہے سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا. یہ کہتے رہے وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے. یہ کہتے رہے کہ میرا ایمان یہ ہے کہ اگر کسی کے کوئی حمالہ کے برابر بھی نیک اعمال ہوں اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن ہو یا آپ کی مخالفت کرتا ہو تو خدا ان اعمال کو جہنم میں پھینک دے گا، اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرے گا. یہ ساری عبارتیں یہ لوگ پڑھتے ہیں اور جان کے چھپا لیتے ہیں مسلمان عوام سے، اور وہی فتنہ کرتے ہیں. کوئی چھوٹا سا ٹکڑا نکالا، اس کے غلط معنی پہنائے اور وہ پیش کر دیے. یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ خود کیا دعویٰ محمد رسول اللہ ہونے کا، اور بین ہی وہی گویا کہ ہم مرتبہ. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ رسول پھر کچھ دیر کے بعد گویا انہوں نے کہا کہ یہ تو کافی نہیں، میں اس سے بھی اونچا نکل جاؤں. اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے پھر اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا. اب جو بعض زبانیں چل پڑی ہیں چلنے دیں ان کو، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا علاج. اللہ کا دعویٰ کیا تو ہم کس کی احمدی ان کو نظر نہیں آتے خدا کی عبادت کرتے ہوئے؟ وہ ایک احمدی بچہ ساری دنیا کے کونے میں سے دکھائیں جو حضرت مرزا صاحب کو رسول اللہ علیہ وسلم کے برابر یا افضل یا نعوذ باللہ خدا سمجھ کے ان کی عبادت کرتا ہو. ساری دنیا میں اسلام پھیلا رہے ہیں، انگریزوں میں احمدی ہوئے ہیں، افریقنوں میں، چینیوں میں، جاپانیوں میں، روسیوں میں. کوئی قوم بتائیں جہاں احمدی نہیں ہوئے. کوئی پوچھے تو صحیح جا کے کسی سے کہ جناب آپ کو کیا انہوں نے پٹی پڑھائی تھی، کیا ایمان ہے؟ کروڑ احمدی گواہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہمارا ایمان وہی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان تھا، جو اس کی تعلیم آپ نے دی اس ایمان کی وہ ہم نے سیکھی آپ سے، اور ایک شوشہ بھی فرق نہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا کے جتنے مقدس نام ہیں میں ان کی قسمیں کھا کر اعلان کرتا ہوں کہ میرا دین اسلام ہے. قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی میں غیر مبدل یا تبدیل شدہ نہیں مانتا. قرآن کے سب حکموں پر میرا ایمان ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں. آپ کے ہر حکم کو واجب التعمیل سمجھتا ہوں. اور یہی میری جماعت کو نصیحت ہے کہ قرآن پر پنجہ مارو اور سنت کی پیروی کرو، ایک ذرہ بھی اس سے باہر نہ جاؤ ورنہ تم خطرے میں مبتلا ہو. یہ آپ کا اعلان ہے، اور مولویوں کا اعلان یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ برابر سمجھتے تھے یا اونچا سمجھتے تھے. اس قسم کے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ جس طرح تم استنباط کرتے ہو کہ کہہ دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں محمد ہوں، اس کا اگر اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے بجائے پوچھنے کے کہ کیا مطلب ہے، کن معنوں میں کہا گیا، بجائے آگے پیچھے پڑھنے کے کہ کیا ذکر تھا، کس طرح یہ مضمون باندھا گیا، اگر اس طرح اعتراض کرتے ہو تو پھر تمہارے جیسے ہی تھے جنہوں نے منصور کو سولی پہ چڑھایا. اس نے بھی تو ان الحق کہا تھا. اور آج تک امت روتی ہے کہ کتنا ظلم کیا. کتنا بزرگ متقی آدمی تھا جسے وقت کے مولویوں نے سولی پہ چڑھا دیا. اس نے کہا تھا ان الحق، میں حق ہوں. حالانکہ سمجھے نہیں، ایسے موقع پر مراد یہ ہوتی ہے کہ میں کامل طور پر اس میں جذب ہو گیا ہوں، میں نے اپنا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا. ان معنوں میں گستاخی نہیں ہوا کرتی بلکہ غلامی کی انتہا ظاہر کرتی ہے یہ بات. اگر یہ پھر بھی نہ مانے مولوی تو ان کو آپ قرآن کریم کی ایک آیت بیان کر کے اس کا مطلب پوچھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یبایعونک انما الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے محمد درخت کے نیچے یہ جو بیعت کرنے والے ہیں یہ تیری نہیں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. اور کوئی شک نہ رہ جائے بات میں، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، تیرا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے اوپر ہے، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا.
اب بھائی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو توحید کہتے ہو تم لوگ اور یہ دیکھو دعویٰ قرآن کریم، پہلے علماء اس کا تو جواب دے دیں۔ ایک انسان کسی بزرگ مرتبہ انسان کے برابر ہونے کا دعویٰ کرے، یہ گستاخی ٹھیک ہے، لیکن ایک انسان خدا ہونے کا دعویٰ کر دے، اس سے بڑی گستاخی تو نہیں سوچی جا سکتی۔ اگر کلام کے اندر مفہوم اور نہیں ہو سکتے اور سیاق و سباق سے مفہوم نہیں سمجھنے چاہیے تو اس آیت کو اکیلے کو پکڑ کر بیٹھ جائیں، آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ پھر فرمایا جنگ بدر کے موقع پر ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے وہ مٹھی نہیں چلائی جو تو نے کنکریوں کی مٹھی اٹھا کے کفار کی طرف پھینکی تھی، حالانکہ چلائی تھی، اذ رمیتا، ہمیں پتہ ہے تو نہیں چلائی تھی، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے چلائی تھی۔ کیا مطلب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ سمجھ ہی نہیں، فہم ہی نہیں ان لوگوں کو، یہ دین کی باتیں ہوتی ہیں، اس سے مراد ہوتی ہے ہم مرتبہ ہونا نہیں بلکہ کامل غلامی۔ یہ اعلان ہوا ہے قرآن کریم میں کہ خدا تعالیٰ کے کامل تابع اگر کوئی شخص ہے آج دنیا میں کائنات میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی کوئی مرضی نہیں چھوڑی، اپنے وجود کو کامل طور پر مٹا دیا ہے، اس لیے یہ خدا کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کی مرضی سے انگلی اٹھاتا ہے، اس کی مرضی سے انگلی گراتا ہے، اس کی مرضی سے سوتا ہے، اس کی مرضی سے جاگتا ہے، اس کی مرضی سے حرکت کرتا ہے، اس کی مرضی سے سکون کرتا ہے، کوئی اپنی خواہش باقی نہیں، ہر وقت خدا کی رضا پہ نظر ہے، تو اپنا کچھ بھی نہیں رہا، گویا کہ جب یہ کچھ کرتا ہے وہ خدا کا کرنا ہو جاتا ہے۔ یہ معنی ہیں، اور اسی معنی کی تائید میں ایک اور آیت ملتی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی خواہش سے تو کر ہی نہیں رہے ہوتے، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو اللہ کی وحی ہے جو اس کی طرف کی جا رہی ہے، اب کلام محمد مصطفیٰ گویا خدا کی وحی ہے۔ تو جس شخص نے اپنا نفس مار دیا ہو، مٹ گیا ہو، یہ کہہ رہا ہو وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، اس کے بعد اس پر یہ اعتراض کرنا جب وہ ایک عارفانہ کلام کر رہا ہے، انتہائی ظلم ہے۔